السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بہت حیران ہوئے کہ جی آج روٹین سے ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کیا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کیا ماجرا ہوا آج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی بخشش نہ کروا لی۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اس کے بعد جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اس کے بعد جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اب دوستو سوچو، ایک فرشتے کی بد دعا اور ایک نبی وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین کہنا کس قدر اثر رکھتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت غور و فکر کی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی آتا ہے، ہم کتنی کو عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کر لیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہمارے والدین بھی بوڑھے ہوتے ہیں، ہم ان کی کتنی خدمت کرتے ہیں، کتنی فرما برداری کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے کتنی بار آتا ہے اور ہم کتنی بار درود پاک بھیجتے ہیں یا خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ باتیں بہت غور طلب ہیں۔ کہیں یہ ہماری زندگی میں جو تباہی و بربادیاں آ رہی ہیں یہ اسی وجہ سے تو نہیں کہ ایک فرشتے کی بد دعا اور ایک پیغمبر کا آمین کہنا ظاہر ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ ہمیں بہت غور و فکر اور سوچ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی اور کوتاہی ہو گئی ہو بیان کرنے میں تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔